ګرانو مینوالو دا دی ګندهارا ټي وي، زه یم اقبال حسین. د انډس کلچر فورم د ادبي کلتوري میلې افتتاحي أعوذ بالله اجلاس. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله. خلینا نظر صاحب کا، منور علی میسر صاحب کا، سمرو صاحب کا، میسر صاحب کا اور جاجو صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ انہوں نے اپنا میلہ ہمارے پاس کیا، اور یہ ہم روایت انشاءاللہ برقرار رکھیں گے. اور میری خواہش ہے کہ آج مدر لینگویج کا دن ہے تو میں کچھ اپنی زبان میں بھی اپنے لوگوں سے خطاب کروں. مانتا سبھی آئے مہمان شکر گزار ہے جو تمام آئیوں ماشاءاللہ اسلام آباد میں تمام گھٹ مانو جانے والے پروگرام میں جو باغ تعاون ٹائم کٹی آयो اور انشاءاللہ ٹن ॾींहंनि जो मेलो है. सुभाणे मेरी नशिस्त आहे, परी असां जो म्यूज़िक भी रखियो आहे, तो उम्मीद कंदुसि भरपूर शिरकत कंदा ऐं इहा तव्हांजी रवायत बरक़रार. थैंक यू वेरी मच मैडम. Thank you very much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Federal Secretary to Government of Pakistan, Madam Farina Mazhar, Honorable DG PNCA Jamali Sahab, Mahisar Sahab سندھ کے کلچر کے ڈائریکٹر جنرل، سارے ہمارے ساتھی اسکالرس، ادیب، کینوٹ اسپیکر جامی چانڈے صاحب، میرے سارے ساتھی، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ ٹو یو آل. میں عائشہ نے پہلے کہا ہے کہ ذرا مختصر بھی رہنا ہے. بہرحال میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں انڈس کلچر فورم کے بہاف پہ کہ آپ سب تشریف لائے. اس میں ادیب اور آرٹسٹ مختلف ایریاز سے تشریف لائے ہیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا 8واں میلہ ہے، تو میں بنیادی طور پہ یہ گزارش کر دوں کہ مادری زبانوں کا میلہ کیوں کر ہم نے منانا شروع کیا. پہلی بات تو انڈس کلچرل فورم، ہم نے کہا کہ جو ہمارے ہاں حالات چل رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے، تو ایک ایسا والنٹیئر فورم قائم کریں کہ جو سب لوگوں کو آپس میں جوڑے. اور اختصار کے ساتھ یہی اس کا ایک جو اسپرٹ ہے انڈس کلچرل فورم کا. اور اس میں مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، اس میں ادیب ہیں، اس میں سائنٹسٹ ہیں، اس میں شعراء ہیں، آفیشلز ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں. میرے جیسا ایک سائنٹسٹ پروفیسر بھی ہے، اور یوزلی پروفیسر جب شروع کرتے ہیں بات کرنا تو ذرا لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میں اس کو منیمائز کروں گا. تو مادری زبانوں کا جو عالمی دن منایا جاتا ہے 21 فروری، تو اسی توسط سے ہم یہ میلے منعقد کرتے ہیں، لیکن ویکینڈ کو وہ ساتھ رکھتے ہیں. تو یا 21 فروری سے ایک دن آگے پیچھے ہوتا ہے. اور سارے ملک سے جو ہماری لگ بھگ 80 زبانیں ہیں، جس میں 77 تو ریکگنائز ہیں یونیسکو کی طرف سے، ان سب کو کوشش کی جاتی ہے کہ مدعو کیا جائے. جو
ان میں کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں، ان ادیبوں کو ریکگنائز کیا جائے، ان کی ہمت افزائی کی جائے۔ اور مادری زبان کیوں کر اہم ہے، میں بنیادی طور پہ ایک ٹیچر ہوں، ایک سائنٹسٹ ہوں، اور ایک میرا ذاتی ایک رہا ہے ساری زندگی کہ تعلیم کو آگے بڑھایا جائے۔ اور ایک رورل بیک گراؤنڈ سے آنے سے مجھے ذاتی ایکسپیرئنس ہے کہ جو آپ اپنی زبان میں جو گھر میں آپ بولتے ہیں، جو آپ پڑوس میں بولتے ہیں، اس میں جتنی کمیونیکیشن اور سمجھ بوجھ اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہوتی۔ یقیناً آج کل بڑا پریشر ہے کہ جی انٹرنیشنل زبان بولی جائے انگریزی، اور بچوں کو ہم کلاس 1 سے شروع کرا دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ جو بچے انگلش میڈیم میں بھی جاتے ہیں، جب اپنے سرکل میں، اپنے گلی میں، اپنے اڑوس پڑوس میں وہ ان کو کمیونیکیشن میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ میں آج بھی میری انگلش میں ہمیشہ ڈسٹنکشن رہی اسکول میں بھی، اور انگریز کے پاس جا کے پی ایچ ڈی کیا انگلینڈ میں، لیکن میں آج بھی سوچتا اور پلان اپنی زبان میں کرتا ہوں، مادری زبان میں۔ اور یہ کہا گیا کہ مادری زبان جو ہے وہ اذان کے بعد پہلا ماں کی آواز بچہ سنتا ہے۔ یہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی آواز کو وہ پہچانتا ہے، وہ آواز اس نے کیونکہ سنی ہوئی ہوتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ اور یہ آپ ایکسپیرئنس کر کے دیکھیے گا کہ جب بچہ پیدا ہو اور ماں بولے تو وہ اس کے کان کھڑے ہوں گے اور اس پہ وہ رسپونڈ کرتا ہے۔ تو اس کی اہمیت کہ جتنا ایمفسائز کروں میں کم ہے، لیکن اس کو زندہ کیسے رکھنا ہے، یہ لٹریچر کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہم کی نوٹ میں زیادہ تفصیل سے سنیں گے، لیکن جب آپ لکھتے پڑھتے ہیں تو وہ چیز رہتی ہے۔ اور پھر آرٹ کے جو ڈفرینٹ فارمز ہیں، جس میں تھیٹر ہے، جس میں پلیز ہیں اور ڈراماز ہیں، وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ میں سائنس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بھی مادری زبان کا قائل ہوں، اور اسی میلے کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں سائنس کی ایکٹیویٹی کو بھی کیا جاتا ہے، جو ہمارے ادارے اس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، ان کے توسط سے ہوتا ہے۔ تو میں بہت مشکور ہوں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کا اور منسٹری آف ہیریٹیج اینڈ کلچر گورنمنٹ آف پاکستان کا، کہ جنہوں نے ہمیں نہ صرف سپورٹ کیا، یہ وینیو پرووائڈ کیا، کولیبوریٹ کیا، کیونکہ ہم تو ایک گروپ آف والنٹیئرس ہیں۔ ایک وہ کام جو گورنمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں حکومت سندھ کے ہم بہت مشکور ہیں، حکومت بلوچستان کے ہم مشکور ہیں، جنہوں نے اپنے ادیبوں کو سپورٹ کیا ہے اور ہمیں سپورٹ دی ہے۔ اس میں فیڈرک نارمن فاؤنڈیشن فار فریڈم ہے، وہ بھی ہماری سپورٹ میں ہے، اور ایف ایل آئی ایک تنظیم ہے، ادارہ ہے، آئی بی ٹی ہے، یہ سب ہمارے سپورٹ میں ہے۔ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سائنس والی ایکٹیویٹی کراتے ہیں، پی سی او سائنس فاؤنڈیشن سپورٹ کرتا ہے، جن کے لوگوز یہاں پہ ہیں۔ میں سیکرٹری صاحبہ کی موجودگی کا ایک فائدہ لیتے ہوئے میڈم would like to propose and suggest کہ اب 8واں میلہ ہو گیا، 8واں میلہ ہم کر رہے ہیں، اور آپ ہی کی ڈویژن کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی لوک ورثہ ہو، کبھی پی ایل سی اے ہو، کبھی اکیڈمی آف لیٹرس ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ حکومت پاکستان اگر ایک بجٹ کا پورشن رکھ دے پی این سی اے کے بجٹ میں، اور پی این سی اے کے ڈی جی صاحب نے آلریڈی کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو جائے گی۔ اور آپ سول سرونٹس کے کئی لینڈ مارکس ہم نے دیکھے ہیں ملک میں، کہ کوئی آتا ہے جو ایک انڈیویجول ایک ایسا کام کر جاتا ہے جو بیانڈ دیئر ٹینیور وہ چلتا رہتا ہے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ اگر کائنڈلی یہ ہو جائے اور پی این سی اے کے بجٹ میں ایک لائن فار یہ جو مادری زبان کے لٹریچر فیسٹیول والی بات ہے وہ ایڈ ہو جائے تو دس وڈ بی سم تھنگ ونڈرفل۔
اور اس کے سارے لوگ ویریفائی کرتے ہیں۔ میں اپنے باقی ساتھی جو آئی سی ایف کے کولیگس ہیں جو میڈم ٹرینر صاحب، ہیڈ سیکرٹری ہیریٹیج جمالی صاحب، ڈی جی پی این سی اے سید سمرو صاحب، السلام علیکم۔ آپ موجود جب پہلے میڈم نے اتنی اتھارٹی سے کہا کہ جی بہت مختصر کرنا ہے تو میرے خیال میں میری تقریر کمپلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ جو ہے نا 2 جملے ہی کہنے ہیں مختصر میں، تو اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ٹاپک اتنا اچھا ہے، اتنا دل کو لبھانے والا ہے، اور اتنا ٹائملی ہے، اور اتنا اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس پہ اگر آپ نے آج کام نہیں کیا تو بہت سی ایسی لینگویجز جو لوگوں کے دلوں میں ہزاروں لاکھوں سالوں سے اور زبانوں پہ چلتی آ رہی تھی، ان کے ختم ہونے کا خدشہ ہے، ان کے ڈوب جانے کا خدشہ ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی خوش قسمتی سے بدقسمتی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور ہر چیز ایک دوسرے کو انکروچ کر رہی ہے، لینگویجز بھی لینگویجز کو انکروچ کر رہی ہیں۔ تو اس ایسی سچویشن میں ضروری ہے کہ ہم کمپٹیشن کی فضا کو چھوڑ کے کو ایگزسٹنس کی فضا کو اپنائیں، اور کو ایگزسٹنس یہ ہے کہ ہم یہ انڈس فورم بڑا پراپر فورم ہے اس لیے کیونکہ سندھو دریا ہی ہے جو لداخ سے شروع ہوتا ہے اور سمندر کے ڈیلٹا میں جا کے گرتا ہے۔ اگر اس پاکستان کو انڈس ویلی سولائزیشن کہا جائے تو میرے خیال میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ پورا سندھو دریا ہی ہے جو اس کو لے کے چلتا ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی کنیکشن ہے، کیونکہ پاکستان جیسے مختلف قومیتوں کا گلدستہ ہے، اس مختلف ثقافتوں کا گلدستہ ہے، ایسی ہی وہ لینگویجز کا گلدستہ ہے، اور پاکستان کی ہر لینگویج جو ہے وہ اتنی ہی پیاری ہے، اتنی ہی میٹھی ہے۔ بنیادی طور پر سچی بات ہے کہ میں تو سندھی اسپیکنگ ہوں، لیکن مجھے سرائکی بھی بہت پیاری زبان لگتی ہے۔ اب میری مسز جو ہے، مسز مدر لینگویج کی اہمیت کی بات کرتا ہوں کہ جنا میری مسز وہ سرائکی اسپیکنگ ہے، پھر اس کو میں نے کہا بات سنیں، 10 سال تک بچوں کو جو ہے نا اب سرائکی نہیں سکھائے گا، ان کو 10 سال تک تو کم از کم سندھی سکھائے گا، تاکہ میں بچوں کو لے کے جاؤں نا تو وہ میرے ساتھ میں سندھی بولیں۔ اچھا ایک دن میں آیا گھر میں، 6-7 ہی سال ہوئے تھے شادی کو، میرے بچے چھوٹے تھے، اور دیکھو اپنے نانی کے ساتھ سرائکی میں لگے ہوئے ہیں، نانی تو کہاں آئے ہو تقبل کیسے ہیں بھائی؟ میں نے کہا یار یہ فطرت کے ساتھ رشتہ ہے، ماں کی زبان جو ہے نا اس کو آپ کبھی بھی اپنی ماں سے دور نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک ایسا رشتہ ہے۔ دیکھیں جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اور ماں اس وقت ماں نہیں ہوتی ہے، وہ خدا کا خلیفہ بن کے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور وہ جو زبان خدا اپنی مخلوق سے بہت بولتا ہے وہ اسی حساب سے جو ہے نا ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے۔ اس پہ ایک مجھے چھوٹا سا لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ جی اماں میں آج کے بعد اسکول نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں جب اسکول جاتا ہوں تو جو لڑکے بچے ہیں کلاس کے جو ہے نا وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، اور جو ٹیچرز ہیں وہ بھی میری بڑی پیچھے میں جب نکلتا ہوں اسکول سے شکایتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا بچے اسکول نہیں جایا کرو۔ اس نے کہا کیا کہوں؟ اس نے کہا ماں کیا کروں، میں ہیڈ ماسٹر ہوں اسی اسکول کا۔ تو بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ماں کے لیے بچہ ہوتا ہے، اور ماں بولی جو ہوتی ہے وہ جیسے کہا کہ اذان کی زبان اذان اور اس کے بعد ماں کی زبان، لیکن پھر ایک بات آگے آ گئی کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ جیسے میں تھوڑی بات کو لمبی کر جاؤں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جی موت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یار موت جو ہے نا وہ ایک سائیکل ہے، وہ ایک جو ہے نا سرکل ہے، وہ گھومتی ہوئی چیز ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ایک کانسٹنٹ چینج ہے۔ انہوں نے کہا مثلاً بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی ایک زندگی ہوتی ہے، جب ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے تو بیسیکلی اس زندگی کی موت ہوتی ہے اور پھر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، پھر جب اس زندگی سے بچ جاتا ہے تو پھر تو بچہ باقی زندگی میں تو ایک دفعہ آتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ اس کی 2 تعلقات ہوتے ہیں، اس کی ماں کے ساتھ اس کی 2 زندگیاں گزرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ محبتوں کے ساتھ، اور جتنی یقین کریں کہ ایک دوسرے کی بولنے میں محبت بڑھتی ہے نا۔ جمالی صاحب